अमरीकी एग्जिम बैंक की रिकोडिक में मादनियात की कानकनी के लिए $1.25 अरब सरमायाकारी की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कहना है रिकोडिक में सरमायाकारी अमरीकी कारोबार और पाकिस्तान के लिए कलीदी साबित होगी। आइंदा सालों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में मजीद कहा, अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। मंसूबे से दोनों मुल्कों में रोजगार के मौके फराहम होंगे। हुकूमत के बेहतरीन मौशी पॉलिसी के असरात जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3.0 कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी से इजाफा, सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी, मुल्की मईशत की ग्रोथ में बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार करार। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा ग्रोथ का बायस बना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स की 1,70,141 पॉइंट्स पर ट्रेड। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता कई सालों से जो हर्जा सराइयाँ शुरू हैं, जो बानी पीटीआई इमरान खान अपनी ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान की रियासती इदारों पर, हमारी पाक फौज पर, अदलिया पर, हुकूमत पर, रियासत पर, मुल्की वकार पर, मुल्की तौकीर पर, इस मुल्क में जारी तरक्की के सफ़र पर जो आए रोज़ वो हमला आवर होते हैं। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ये लोग जो पेशावर में इकट्ठे होते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा कर दिया है। ओ भाई, कितना बड़ा जलसा था। एक निक्का वजीर आला जो नया आया है खैबर पख्तूनख्वा का, वो लंडे का वजीर आला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेन वॉइसेस हैं वो आपकी ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं कर सकते। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के वार कहते हैं ये लोग मुल्की वकार और तरक्की पर आए रोज़ हमलावर हो रहे हैं। ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं। अडियाला के बाहर रोज़ एहतजाज से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। पीटीआई बानी का ट्वीट उगल सकती है ना निगल सकती है। इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को निक्का वज़ीर आला का लक़ब दे दिया। कोरम होने के बावजूद बार बार कौमी असम्बली इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। आसफा भुट्टो कहती हैं कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई है। इजलास को मुअख्खर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कहा जा रहा है कि स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। क्रिसमस 2025 के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने कमेटी को क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से अहम टास्क दे दिया। वफाकी सतह पर क्रिसमस का बड़ा इवेंट होगा, वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौलियाती तब्दीली के शोबे में ताउन के मंसूबे पर मुआहिदा तय पा गया। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और बरतानिया की वजीर डेवलपमेंट ने ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात से मुतासिर हो रहा है। बरतानिया की वजीर प्लानिंग ने कहा, यूके पाकिस्तान ग्रीन कॉम्पैक्ट मुआहिदा माहौलियात के लिए अहम है और चाहते हैं दोनों ममालिक इस प्रोग्राम के तहत मिलकर काम करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI की शरह 332 रिकॉर्ड। कराची का फ़ज़ाई मयार भी इंतहाई ख़राब, आलूदगी की शरह 236 चौथे नंबर पर आ गया। रहीम यार खान और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत।
1971 کی جنگ کے ہیرو اور پاک فوج کے بہادر سپوت سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت گوجر خان میں شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب میجر جنرل محمد عاصم چودھری نے مزار پر پھول رکھے. سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ کے دوران ظفروال سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا. چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول چیف اور ایئر چیف کا شہید کو خراج عقیدت. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی سوار محمد حسین شہید کو سلام. کہا سوار محمد حسین شہید نے فولادی عزم کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن کے مطابق کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق 28 دسمبر کو ہوں گے. ممبر بلوچستان محمد شاہ جتوئی کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا دسمبر کے سخت موسم میں ٹرن آؤٹ کم ہونے کا امکان ہے. افغانستان کی وادی پنج شیر میں طالبان کے اہم مرکز پر حملہ. NRF کے مطابق حملے میں طالبان بٹالین کے چیف آف سٹاف سمیت 17 افراد ہلاک ہوئے. طالبان کے مرکزی ٹھکانے پر نصب بم کے بعد راکٹ حملہ کیا گیا. پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں. محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید 100 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار افغان شہریوں کو ہولڈنگ سینٹرز منتقل کر دیا گیا. نومبر میں 9000 افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا. کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر خونی ٹینکرز کا موت کا کھیل جاری. واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی جاں بحق. واقعہ 4 کے چرنگی پر پیش آیا. انٹر کا طالب علم کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا. کم عمر ٹینکر ڈرائیور حادثے کے بعد فرار. مشتعل افراد نے ٹینکر جلا دیا. موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 ترمیمی بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. آرڈیننس متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپورٹ. کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی. کمیٹی کی منظوری کے بعد موٹر وہیکل آرڈیننس ترمیمی بل ایوان سے منظور کروایا جائے گا. کالے شیشے رکھنے پر 6 ماہ قید یا 50,000 جرمانہ ہوگا. کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر بھی 6 ماہ قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکے گا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. مظفر آباد اور کوٹلی سمیت آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر ریلیاں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج کے دن کی مناسبت سے پیغام میں کہا ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ریاست کی بنیادی ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کو بااختیار بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا انسانی حقوق جمہوریت کی روح ہے. انہیں عملی زندگی میں تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف تک حقیقی رسائی میں تبدیل کرنا ہوگا. کشمور میں کچے کے علاقے میں تلخ کلامی پر 2 گروپوں میں تصادم. فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوئے. یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا دونوں کو 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم. رجب بٹ کا عدالتی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کراچی کی متعلقہ عدالت میں 10 دن کے اندر پیش ہوں گے. برطانیہ سے ڈی پورٹ نہیں کیا گیا. ڈی پورٹ ہو کر انسان بزنس کلاس میں واپسی نہیں آتا. ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر کا لرزہ خیز قتل. ڈاکٹرز کی تیسرے روز بھی ہڑتال. DHQ ہسپتال کی OPD بند. ڈاکٹرز کی ہڑتال سے مریضوں کو مشکلات. ڈاکٹرز کے تمام مطالبات مان لیے. ڈپٹی کمشنر نے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کر دی. ہٹ دھرم اسرائیل پر عالمی دباؤ کام کر گیا. اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کے لیے اردن کے ساتھ سرحد کھولنے کا اعلان کر دیا. امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی آمد و رفت کے لیے کراسنگ آج کھولی جائے گی. اسرائیل نے ڈرائیورز اور کارگو ٹرکس کی سکریننگ کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس تعینات کر دی. ادھر حماس نے ثالثیوں سے امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا. اسرائیل مسلسل تیسرے سال بھی صحافیوں کا سب سے بڑا قاتل قرار. عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق رواں سال دنیا میں تقریباً
صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ غزہ میں اس سال 29 فلسطینی صحافی شہید ہوئے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ کی جنگ میں تقریباً 220 صحافی شہید ہو چکے۔ آسٹریلیا 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا۔ بچے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 3 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالرز کا جرمانہ ہوگا۔ فلوریڈا میں ایک چھوٹے طیارے کی ہائی وے پر کریش لینڈنگ۔ ہنگامی لینڈنگ کے دوران کار سے ٹکر مار دی۔ کار سوار خاتون اور 2 پائلٹ زخمی۔ پولیس کے مطابق طیارے کے انجن کی خرابی کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں نیشنل گیمز میں ٹیبل ٹینس گرلز ڈبل سیمی فائنل کا مقابلہ پاک آرمی نے وابڈا کو 1 کے مقابلے میں 3 پوائنٹ سے شکست دی۔ کراچی میں نیشنل گیمز فل میراتھن، پاک نیوی کے شہباز مسیح نے نیشنل گیمز میراتھن ریس جیت لی۔ شہباز مسیح نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ وابڈا کے شیر خان نے سلور میڈل جیت لیا۔ کراچی میں نیشنل گیمز کا میلہ، شہر کے 28 مختلف مقامات پر کھیلوں کا انعقاد۔ میڈلز کی فہرست میں آرمی سر فہرست۔ آرمی 118 میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ آرمی نے 71 گولڈ میڈل، 29 سلور، 18 برونز میڈلز حاصل کیے۔ وابڈا 63 میڈلز کے ساتھ دوسرے اور نیوی 31 میڈلز کے ساتھ تیسرے۔ ہاکی پرو لیگ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ نیدرلینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ ارجنٹینا کے شہر سینتیاگو میں جاری پرو لیگ کے پہلے مرحلے کے پہلے میچ کے ٹائم تک میچ 2-2 گول سے برابر تھا۔ باغوں کے شہر لاہور کے جیلانی پارک میں رنگ اور خوشبو کی بہار، سالانہ شاندار گل داؤدی فیسٹیول، مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھول توجہ کا مرکز بن گئے۔ لاہور میں بسنت کے 2 تہوار منانے کا پلان فائنل کر لیا گیا۔ فروری کے پہلے ہفتے اور مارچ کے آخری ہفتے میں 3 روزہ بسنت تہوار منایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کا تہوار روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں اجلاس میں حتمی تاریخ اور پلان کو فائنل کیا گیا۔ اسکواش کے عظیم کھلاڑی جہانگیر خان کی سالگرہ، شورا آفاق کھلاڑی 10 دسمبر 1963 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 6 مرتبہ اسکواش کی عالمی چیمپئن شپ جیتی، 10 مرتبہ برٹش اوپن ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اور ہیپی برتھ ڈے بابرہ، دلکش اور مشہور لالی ووڈ اداکارہ بابرہ شریف 70 برس کی ہو گئیں۔ بابرہ شریف نے فلمی دنیا میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی۔ بابرہ شریف نے صرف 23 سال کی عمر میں 150 سے زائد فلموں میں کام کیا۔